बाजी शहर से वापस आ चुके थे और अब उसे और गुल मेले को वापस शहर जाना था। शाम तक निकलना था उन्हें और वो जाने से पहले कुछ वक्त ज़रूर अल्लाह लोग के पास गुजारना चाहती थी। लेकिन रात से पहले ये किसी किसी तरह खतरे से खाली न था, क्योंकि रात दिन हवेली के सारे अंदरूनी और बैरूनी मोर्चों पर सख्त निगरानी होती थी। रात को फिर भी उस तरफ वीरानी और अंधेरा होता था तो वो फ़ायदा उठा लेती थी। लेकिन दिन के वक़्त वो ये रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि दिन की रोशनी में वो आसानी से किसी की भी नज़र में आ सकती थी। और फिर शायद वो इस ज़ेर ज़मीन ज़िंदान और इस लाल हवेली के छुपे राज़ कभी ना जान पाती। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था, उसके बाजी की शख्सियत में कुछ तो गलत था। वो वैसे नहीं थे जैसा नज़र आते थे। कुछ परत चढ़े थे उनके किरदार पे, और ये परत इस वक़्त उसके सामने कोई खोल सकता था, तो वो सिर्फ़ अल्लाह लोग ही थी। रात उनसे सुनी गई दास्तान में वो इतना तो जान ही गई थी कि जो दुल्हन बनी वो निकी थी, क्योंकि सबीन फूफो के बारे में उसने सुना था वो घर से भाग गई थी, और उसके बाद आज तक कोई उनका सुराग नहीं मिला था। लेकिन ये बात उसके लिए अभी भी अचंभे का बायस थी कि अगर निगी की शादी इतनी धूमधाम से हुई, तो वो खुद को नोच नोच के उजाड़ने वाली वो दुल्हन लड़की कौन थी। अल्लाह लोग से आज उसे यही जानना था, और उसे इसी बेसब्री के बायस दिन काटना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से अब बाजी का नया हुक्म। वो हकीकतन परेशान होकर रुक गई थी। जो भी बहरहाल अल्लाह लोग से मिले बगैर मैं अभी नहीं जा सकती, उसने जैसे तहैया किया था। लेकिन वो खुद भी जानती थी ये सब इतना आसान ना था। काफी देर तक वो कमरे में बंद इधर से उधर टहलती, अल्लाह लोग से मिलने का रास्ता तलाश करती रही, और फिर अचानक ही उसे इब्राहिम का ख्याल आया था। इब्राहिम वो शख्स था जिस पे वो एतबार कर सकती थी। वो काबिल भरोसा था, और जिस तरह की सिचुएशन थी, वही एक आदमी था जो न सिर्फ उस पे एतबार करता बल्कि मदद भी करता। उसने फौरन उसे तलाश करना शुरू किया। वो हवेली के पिछले सहन में अपने क्वार्टर में मौजूद अपने सामान की पैकिंग में मसरूफ था। इब्राहिम, उसने दरवाज़ा हल्के से बजाते हुए आहिस्तगी से पुकारा। इब्राहिम के हाथ उसकी आवाज़ पे यकदम रुके। खानजादी, वो मुड़े बगैर धीरे से बोला। गुल मीना से तो उसे इस किस्म की हरकत की हमेशा उम्मीद और डर रहता था, लेकिन ओस गुल उसके कमरे तक आ जाने की हिम्मत कर लेगी वो सोच भी नहीं सकता था। उसे परेशानी घेरने लगी थी। मुझे जाने से पहले हवेली के बैरूनी हिस्से में एक ज़रूरी काम है। तुम बस मेरी ये मदद कर दो कि उस तरफ वाले मोर्चे के लोगों को आधे घंटे के लिए दूसरी तरफ मसरूफ रखो। मैं शहर जाके तुम्हें सब बता दूंगी। मैं 4 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर वो रुकी नहीं, वापस भाग गई। इब्राहिम हैरान सा दरवाजे तक आया तो वो पिछला सहन अबूर करती बरामदे की सीढ़ियां चढ़ रही थी। खानजादी को मुझे उस वीराने में ऐसा क्या काम किए उन्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ गई। वो अब पलटते हुए परेशानी से सोच रहा था। हो ना हो कोई बड़ी बात थी, वरना ऐसी बेबाकी की तवक्को गुल मीना से की जा सकती थी, लेकिन ओस गुल, वो जिस मिजाज की लड़की थी, इब्राहिम हयात अच्छी तरह जानता था। किसी भी सूरत वो किसी भी मर्द को कभी मुखातिब नहीं करती थी, घर के मर्दों को भी बहुत कम हिचकिचाते हुए। और ऐसे में इस कदर अचानक उसे तकरीबन हुक्म सुना के उसका चले जाना काम के वाकई अहम होने का पता दे रहा था। गुलेमीना होती तो वो यकीनन टाल जाता, लेकिन अब उसे फैसला किया था कि वो ठीक 4 बजे वहां जरूर उसकी मदद करने जाएगा। बात की बाद में देखी जाएगी। मुतमईन होकर वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया था। उसकी आंख खुली तो रात होने लगी थी। उसका सर सहलाती दीदे बिल्कुल करीब बैठी थी। उनके चेहरे पे उसके लिए परेशानी थी। वो शर्मिंदा सी होकर उठ बैठी। आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ते हुए उसने माजरत की थी, और लब दांतों तले को चलते हुए अपने आंसुओं पे जब्त करने की कोशिश की थी। आंसुओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें बह जाने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। इससे मन के अंदर का सारा मैल धुल जाता है, जैसे बारिश के बाद पत्ते पत्ते पे जमी गर्द साफ हो जाती है। वैसे ही मन के कई दर्द, कई घाव इनके साथ बह जाते हैं। उन्होंने नरमी से उसका कामिल सा हाथ
अपने हाथ में लेते हुए कहा। लाला की पलकें इस बार आंसुओं का बोझ सहा नहीं पाई थीं। वो बेआवाज रोने लगी थी। तुम और बारी जिंदगी के किस मोड़ पे आ चुके हो मैं नहीं जानती। इसके बावजूद भी कि बारी मुझे सब हालात बता चुका है, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या वजह थी जो तुम्हें यूं रुस्वा कर गई। लेकिन बारी ने एक मर्द होने के नाते जो किया वो मेरे लिए फख्र की बात है। फिर भी लाला, उन्होंने उसका हाथ नरमी से दबाते हुए थोड़ा तवक्कुफ किया। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी मुकम्मल हो और मेरे बारियाल की भी। वो लाख बड़ा ज़र्फ कर ले, है तो एक मर्द ही, और इस तरह तो तुम दोनों हर हर दिन अज़ियत में गुज़ारोगे। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा रास्ता तलाश करूँ कि तुम्हारी और बारी दोनों का रास्ता सहल हो जाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम मुझे सारी हकीकत बता दो। लाला सिसकने लगी थी। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगी, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसे यकीन दिलाया था और वो बिखर के रो दी थी, जोर जोर से चिल्ला के। दर्द और कर्ब से उसकी आवाज़ फटी जा रही थी। उसे खुद में भेजते हुए दीदी ने उसे खुल के रोने दिया था। कल उसकी हालत से ही वो समझ गई थी, उसके साथ जो भी हादसा हुआ था वो अभी तक अंदर ही अंदर घुट रही थी। अंदर ही अंदर कहीं पलने वाले दर्द को बाहर आने का रास्ता नहीं मिला था। सब अपनों को जैसे अपनी इज्जत और वकार की पड़ गई थी। किसी ने उसका दुख समझने की कोशिश नहीं की थी। तभी वो अंदर ही अंदर भर रही थी। दीदे की जरा सी मोहब्बत पे वो सारा दर्द आतिश फिशां से निकलते लावे की तरह बाहर आया था। वो गुनहगार है मेरा, अल्लाह गवाह है मेरा इसमें। मैं इसके साथ नहीं गई थी। बस हालात ऐसे थे कि उस वक्त मुझे वो ठीक लगा। वरना लाला तो मर्द के साय से भी 2 गज दूर भागती थी। वो रोते रोते बताने लगी थी। दीदी उसकी कमर सहलाती रहीं और फिर उसे सारी बात बता दी थी। मुझे ज़िया के हाथ और उस बूढ़े शख्स की जहरीली नज़रें नहीं भूलती। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस दिन अगर हालात ऐसे ना होते तो खुदा की कसम लाला, ज़िया का बड़ा हाथ हमेशा की तरह झटक के चली जाती। इज्जत के डर से मैं खुद मकड़ी के उस जाल में घुस गई जो ना जाने कब से मेरे लिए बुना जा रहा था। और ये सब अम्मी का दिल दुखाने की वजह से हुआ मेरे साथ। मैं माँ को बद किरदार और खुद को बुलंद किरदार कहने वाली लड़की। देखें कितनी गलीज हो गई हूँ मैं, कितना बदबूदार हो गया है मेरा वजूद। और ये मेरे अंदर पनिपता गंध। वो अपने पेट में मुक्के मारने लगी थी। मुझे मार दें, मैं इसी काबिल हूँ। उस पे फिर वही जुनूनी कैफियत तारी होने लगी थी। दीदी ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला था। मैं भी चाहती हूँ लाला, तुम भी एक मुकम्मल जिंदगी जियो, ये तुम्हारा हक है। लेकिन इस तरह खुद को तबाह ना करो। ये बच्चा तुम्हें नहीं चाहिए, हम इसका भी कुछ करेंगे। मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगी जहां तुम कहोगी। मैं तुम्हारा मुकम्मल साथ दूंगी लाला। लेकिन इस तरह खुद को अजियत पहुंचाकर तुम अपने रब की नाफरमानी करोगी यूं। उसकी नाफरमान ना बनो लाला। इस आजमाइश पे उसको पुकारो, तुम उसे हमेशा अपने साथ पाओगी बेटा। वो उसके नरम बाल सहलाते हुए उसे समझा रही थी और उसकी आंखों से बहता गर्म पानी उनकी गर्दन जलाए जा रहा था। वो जैसे अपना सारा दर्द उनको सौंप रही थी। जिंदगी कब एक सीधी लकीर की तरह रही है। ये तो बल खाते रास्तों की तरह होती है। एक तरफ गहरी खाइयां और दूसरी तरफ पुरकैफ नज़ारे। कभी आसान लंबा सीधा रास्ता तो कभी बल खाते पुरखतर मोड़। गिरने का खदशा हमेशा रहता है। वो उसका नम चेहरा अपने सामने लाते हुए बोली। मैं मानती हूँ लाला, तुमसे कोताही हुई और बहुत बड़ी कोताही हुई। हमारे बुजुर्गों का मानना है माँ बाप के सामने बोला बोला हमारा एक अच्छा या बुरा कलाम कभी कभी हमारी सारी किस्मत पे हावी हो जाता है। लेकिन ये किसने कहा लाला कि गलती की माफ़ी नहीं। फिर हमारा मजहब तो ऐसा मजहब है जो हमेशा उम्मीद और गुंजाइश निकालता है। मायूस से मायूस हालत में भी यकीन का दामन ना छोड़ने का दर्स देता है। वो कुछ देर रुकी थी। लेकिन मैं तो बाअताब ठहरी, बेअमां ठहरी। माफ़ी तलाफ़ी की तो गुंजाइश ही नहीं बची आंटी। सिर्फ सज़ा रह गई। मुँह पे इस तरह कालक लगी कि शायद ही कभी धुल पाए।
وہ بری طرح مایوس تھی۔ ٹھوکر انہیں بھی لگتی ہے لالا، جو اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتے ہیں۔ یہ اور بات کہ اللہ پاک انہیں سنبھال لیتا ہے۔ تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تم ماں کے معاملے میں اس رب کی نافرمان ہو گئی۔ تم نے ٹھوکر کھائی اور تمہاری روح بھی تار تار ہوئی، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ ٹھوکر والوں کو سہارا دے دے تو وہ ولی بن جاتے ہیں۔ خود سے سوچنا چھوڑ دو اور اس رب کے آگے جھک جاؤ۔ اپنے گناہ تسلیم کرو اور سچے دل سے توبہ کرو۔ وہ بے شک بڑا مہربان ہے۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نماز پڑھ لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ کل باری کے جانے کے بعد تم اور میں صوفی صاحب کے پاس چلیں گے، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ تمہارے ساتھ ساتھ اب یہ سب باری کے لیے بھی ضروری ہے۔ تم تو پھر بھی ایک آزمائش سے گزر چکی ہو، بہرحال ابھی امتحان کی زد میں ہے اور میں تم دونوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ لالا نے سرخ ہوتی نظروں سے ان کا پرنور چہرہ دیکھا تھا اور پھر خود کو سنبھالتی وضو کرنے اٹھ گئی کہ بعض اوقات رب کے در کے علاوہ انسان کے پاس اور کوئی در نہیں رہتا کھٹکھٹانے کو۔ دیدے اسے اٹھتا دیکھ کر مطمئن ہوتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ دن مختصر ہونے لگے تھے، طبی فضا میں بھی گرمی اور تپش کی جگہ نمی اور ٹھنڈک لینے لگی تھی۔ صبح سویرے گھاس پہ ٹھنڈی اوس کے قطرے سردی کی دستک دیتے محسوس ہوتے۔ جب سے لالا اس جگہ سے گئی تھی وہ بالکل بدل گیا تھا۔ پہلے والا لاؤبالی لاپرواہ سا ضیاء کہیں کھو گیا تھا۔ ساری ساری رات جاگنے اور دوپہر کو صبح شام کرنے والا ضیاء اب سر شام لیٹ جاتا۔ دواؤں کے استعمال کے باوجود رات کے آخری حصے میں ہی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور باقی سارا وقت پھر وہ سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دیتا۔ سورج کی کرنیں دھرتی کا سینہ جگمگانے لگتی تو وہ باہر لان میں آ جاتا، پیروں میں اڑ سے آرام دہ چپل برآمدے میں ہی اتار لیتا اور ننگے پیر گھاس پہ آ جاتا۔ ٹھنڈی نرم گھاس اس کے تن من کو شانت سا کر دیتی تھی۔ کافی وقت ادھر ادھر ٹہلنے سے جب وہ تھک گیا تو وہیں ٹاہلی کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے لیٹ گیا، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر جیسے تکیے کی طرح سر اور گردن کو سہارا دیا، اور ٹاہلی کی گھنی لمبی شاخوں پہ نظر جما گیا۔ خان! شہباز کی آواز پہ وہ چونکا ضرور تھا، لیکن اس نے اس آدمی کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بولو۔ خان! ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ محلے والوں نے بھی یہی بتایا کہ نہ تو وہ ان کے نئے گھر کے بارے میں جانتے ہیں، نہ ہی اس لڑکے کے بارے میں جس سے اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے۔ لیکن خان! بات کے آخر میں وہ ذرا یوں رکا جیسے کچھ تذبذب کا شکار ہو۔ پوری بات بتاؤ، شہباز! وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی پیشانی پہ غصے کی لکیریں گہری ہونے لگی تھیں۔ بڑے خان نے ہم سب کو سختی سے منع کر دیا ہے خان، اس لڑکی کے بارے میں کوئی بھی بات بتانے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا کرے گا تو وہ اسے مار دیں گے۔ اس آدمی کے لہجے میں خوف تھا۔ ضیاء کی بھویں ذرا دیر سکڑی تھیں، پھر جیسے اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ اور تم جانتے ہو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ لیکن خان! اس کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا۔ ضیاء علی خان ان سب کی گود میں پلا بڑھا تھا۔ وہ اس کی فطرت، اس کی ایک ایک عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے ضیاء علی خان جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ اپنی بات سے ایک قدم پیچھے ہٹنا اسے گوارا نہیں رہتا۔ تم گاؤں واپس جا سکتے ہو شہباز خان، بڑے خان کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے شہباز کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور ہاں، اپنے دوسرے آدمیوں کو بھی یہاں سے لیتے جانا، میں یہ کام خود کر لوں گا۔ اس نے آخر میں سخت لہجے میں کہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا، اب وہ ان کو اپنے فارم ہاؤس میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ضیاء کے وہاں سے اندر جاتے ہی اس نے سہراب خان کا نمبر ملایا تھا۔ آخری حکم بہرحال انہی کا ہوتا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، وہ منتظر تھا۔ 4 بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے باہر باجی کا پتہ کروایا، وہ بھی کسی کارنر میٹنگ کے سلسلے میں کہیں باہر تھے، مطلب ان کے خاص کارندے سبھی ان کے ساتھ تھے۔ حویلی میں وہی اکا دکا پہرے دار ہی تھے، باقی ہوتے بھی تو بیٹھک کی طرف ہوتے یا مردان خانے کی طرف، سو وہ بے فکری سے حویلی کے ویران حصے تک تو جا ہی سکتی تھی۔
جب تک ابراہیم اس کی مدد کو آتا تب تک وہ کافی اچھی طرح حالات کا جائزہ بھی لے سکتی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وقت سے پہلے ابراہیم کے آنے سے پہلے ہی قسمت اس کا کام آسان کر دیتی، تب تو اور بھی اچھا تھا۔ وہ یہ بات ابراہیم کو بھی نہ بتاتی اور یہ راز راز ہی رہتا، لیکن بہرحال یہ سب سوچنے میں ضرور آسان تھا، عمل میں اسی قدر مشکل۔ وہ بڑی سی چادر میں خود کو اچھی طرح ڈھانپتی، حویلی کی اندرونی راہداری سے ہوتی، پچھلی طرف بارہ دری کے قریب کھلنے والی کھڑکیوں میں آ ٹھہری۔ اس نے کھڑکی میں کھڑے ہو کے دور مردان خانے کی چھت کے کونے پہ بنے مورچے پہ نظر ڈالی۔ وہاں دو ہٹے کٹے آدمی گپ شپ میں مصروف تھے، لیکن ان میں سے ایک کی توجہ مکمل طور پہ حویلی کے اسی ویران حصے کی طرف ہی تھی۔ یہ ویران حصہ آگے جا کر پرانی نہر پہ جا کے ختم ہو جاتا تھا، اور اس کی دوسری طرف کی کیکر اور ببول کے پودوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ تبھی اس طرف سے دشمنوں کا خطرہ کم تو تھا، لیکن بہرحال کوئی صورتحال کا فائدہ نہ اٹھا لے، اس کے لیے خاص طور پر یہ مورچہ بنایا گیا تھا۔ یہ واحد مورچہ تھا جو زنانہ حصے سے بھی نظر آتا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ اکثر صرف حویلی کے تیسرے حصے میں ہی محصور رہتے تھے، سامنے اور اس طرف والے صحن میں جانے کی ان کو اجازت نہ تھی۔ وہ سوچوں میں غلطاں ٹھہری جب سیٹی کی تیز آواز نے اسے چونکایا تھا۔ اس نے سر کھڑکی سے ذرا سا باہر نکال کے دیکھا۔ سیٹی کی یہ آواز یقیناً مردان خانے کی طرف سے آئی تھی، مطلب چند لمحوں میں ابراہیم کو اسی مورچے پہ ہونا تھا۔ وہ احتیاطاً پیچھے ہو کر اس طرف دیکھنے لگی، اور اس کی توقع کے عین مطابق صرف چند منٹس میں ابراہیم مورچے پہ چڑھتا دکھائی دیا تھا۔ سفید رنگ کے کاٹن میں اس کا خوبصورت سراپا چمکتی دھوپ میں چمکنے لگا تھا۔ آستینے فولڈ کیے اوپر آتے ہوئے وہ ان دونوں آدمیوں سے کچھ بولا تھا۔ ان کی توجہ ابراہیم کی طرف ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی مورچے کے ساتھ لگی سیڑھی سے نیچے اتر گیا تھا، دوسرا اب مکمل طور پہ ابراہیم کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا۔ ابراہیم نے اس کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی، اور اس نے تیزی سے باہر آ کر خود کو ظاہر کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابراہیم نے آہستگی سے یوں ہاتھ ہلا کے سر کے پیچھے لے گیا تھا جیسے بال سیٹ کر رہا ہو۔ اس کا اشارہ ملتے ہی وہ تیزی سے ویرانے کی طرف بھاگی تھی۔ مطلوبہ جگہ تک پہنچنے میں اسے چند لمحے لگے تھے۔ اس جگہ پہ پہنچتے ہی اسے تیزی سے ہاتھ مار کے گھاس پھوس ہٹایا۔ راستہ سامنے تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر تیزی سے اندر پھسل گئی۔ حیران کن طور پہ آج اللہ لوگ بالکل پرسکون تھیں، اور پوری شدت سے اس کی ہی منتظر تھیں۔ آج نہ انہوں نے کوئی عجیب لفظ بولے تھے، نہ ہی چلائی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی اطمینان سا ان کے چہرے پہ پھیل گیا تھا۔ تو آ گئی، مجھے پورا یقین تھا تو ضرور آئے گی، لیکن میں آج بس جانے کے لیے آئی ہوں اللہ لوگ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہمیں آج شہر کے لیے نکلنا ہے اور باجی بس آنے ہی والے ہوں گے۔ وہ تیزی سے انہیں بتانے لگی۔ آپ نے کہا تھا مجھ سے آپ نے مجھے بہت کچھ دینا ہے۔ اس نے اس طرح ان کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا جیسے وہ واقعی اسے کچھ دینے والی تھی۔ لیکن تیری ہتھیلی تو بہت چھوٹی ہے اور بھار بہت زیادہ، تو کیسے اٹھائے گی اتنا بھار؟ اللہ لوک نے مایوس لہجے میں کہا۔ اوزگل نے مایوسی سے اپنے پھیلے ہاتھ کو دیکھا تھا، جیسے واقعی اب اس کا آنا ضائع ہو جائے گا۔ جا چلی جا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ حرص کا شیطان تجھے بھی قید کر لے، تنہائی اور بھوک تیرا بھی مقدر بن جائے، بھاگ جا یہاں سے۔ انہوں نے اس کی طرف پشت کرتے ہوئے آنکھیں بند کی تھیں، پھر بھی اوزگل نے ان کے گال پہ بہتے پانی کی لکیر دیکھ لی تھی۔ لیکن اتنا تو بتا دیں اللہ لوگ، اس دلہن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں واپس چلے جاؤں گی، بس اتنا بتا دیں پلیز، ورنہ یہ سوال مجھے چین سے نہیں رہنے دے گا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اللہ لوگ بے آواز رونے لگی تھیں۔ تیرے باپ کے پاس ایک رتی ڈیری ہے ہوگی، جا اسے ڈھونڈ لے، سب جان لے گی، دوبارہ ادھر نہیں آنا۔ انہوں نے سختی سے آنسو رگڑتے ہوئے اسے کہا تھا۔ لیکن کیوں اللہ لوگ؟ وہ ان کے یوں صاف جواب دینے پہ تڑپ گئی۔ مردوں کو اگر انسانوں کی عادت ہو جائے نا تو قبر تنگ پڑنے لگتی ہے، جا میری قبر تنگ نہ کر، چلی جا۔ وہ منہ پھیر گئی تھیں، اب ان کی مکمل پشت تھی، وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اللہ لوگ، وہ بے بسی سے انہیں پکارتی رہی، پھر جواب نہ پا کر مجبوراً اٹھ کر باہر آ گئی۔ ہاتھوں سے دوبارہ اس جگہ کو دوبارہ ڈھکا
और हवेली के हिस्से में आते ही इब्राहिम को देखा। वो अभी भी वहीं था, उसका मुंतजिर। उस आदमी को उसने खूब बातों में लगा रखा था। ओसगुल पे नजर पड़ते ही उसके चेहरे पे इत्मीनान दौड़ता चला गया था। ओसगुल ने हाथ हिला के उसे इशारा किया और अंदर आ गई। हर चीज से उसका दिल सख्त उचाट हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने कमरे में जाने की बजाय बाजी के कमरे की तरफ आ गई। अब उसे हर हाल में वो सुर्ख किताब ढूंढनी थी। बारिश जिस कदर तेज होती जा रही थी, उसके अंदर की घुटन मजीद बढ़ती जा रही थी। उसने तेज हवा और बारिश की परवाह न करते हुए सारे शीशे गिरा दिए थे। हवा पहले ही झोंके में उसके बाल बखेर गई थी। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से सख्ती से सीने को मसला था। फिर शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन इसी हाथ से खोल लिए थे। सांस लेने में आसानी हुई थी, लेकिन दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। उसने म्यूजिक और तेज कर दिया। सब कुछ उसके खिलाफ था। रब गवाह था, उसका रुआं-रुआं उसका तलबगार था। वो उससे नफरत का था, दावेदार, कभी भी उसकी इज्जत का दुश्मन नहीं हुआ था। वो ना सही, उसकी इज्जत उसे अजीज थी। उसने सोचा था बस छोटा सा तमाशा होगा। उसके बाप का सालों से इंतकाम में जलता दिल कुछ ठंडक पाएगा। वो चुपचाप उसे घर छोड़ आएगा और उसके और लाला के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बात खत्म हो जाएगी, लेकिन बात खत्म कहाँ हुई थी। बात तो जैसे अभी शुरू हुई थी। सब कुछ पलट गया था। उसके बाप का दिल भले सुकून पा गया था, लेकिन उसने सुख चैन सब खो दिया था। दो कटोरा आंखें और उसके मजबूत हाथों से समझते नरम कोमल हाथ उसके वजूद से लिपट के रह गए थे। उसका वजूद चना हो गया था और लाला जैसे उसकी नस नस में समा गई थी। वो कहीं नहीं रहा था। वो तो इंतकाम की जलती बुझती चिंगारी को हमेशा के लिए ठंडा करने चला था और उसका तन मन जल के सवा हो गया था। इंतकाम की चिंगारी ने ना जाने कब भड़कते हुए इश्क के शोले की शक्ल इख्तियार कर ली थी। कभी किसी से ना हारने वाला ज़िया अली खान। बारिश उसे बुरी तरह भिगोने लगी थी। नए मौसम की खिलती सर्दी भी उसके अंदर की तपिश कम नहीं कर पा रही थी। कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं कासा लिए गदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। सफेद पाकीज़ा आंचल था जो उसके दिल को अपने साथ लपेटे उड़ा था। तख़य्युल कामिल होने लगा था, दर्द बढ़ने लगा था। कहीं वो डर लिबासे माशूक़ां, बरसर नाज़ और अदा देखा। कहीं ज़ाहिर, कहीं छुपा देखा। दोनों हाथ बालों में फँसाते हुए वो दर्द से चिल्लाता ज़मीन पे बैठता चला गया था। बारिश और तेज़ हुई थी और उसकी आँखों से बहते आँसू भी। चट्टानों की तरह खुद को मजबूत समझने वाला ज़िया अली खान रेत की तरह बिखर गया था। ये कमरा उस हवेली का सबसे बड़ा कमरा था। पहले 3 इतराफ कमरों के आगे बरामदा था और दरमियान में छोटा सा लॉन, जिसके ऊपर दरमियान से खुली छत थी। लेकिन अब ये सारा हिस्सा एक बड़े लाउंज की शक्ल इख्तियार कर चुका था। 2 कमरों को यकजा करके बाजी का ये कमरा बनाया गया था और उसकी हर चीज़ बेहतरीन थी। पर्दों से लेकर नन्हे से शो पीस तक इम्पोर्टेड थे। उसने अंदर दाखिल होते हुए खिड़की खोल दी थी। ये खिड़की गैराज की तरफ खुलती थी। इस तरह बाजी जैसे ही घर आते उसे फौरन पता चल जाता और वो आराम से निकल सकती थी। यहाँ से बेफिक्र होके उसने ध्यान से वो जगह देखना शुरू कर दी थी। एहतियात से सारी अलमारियां दराज चेक करने के बावजूद वो नाकाम रही थी। ऐसा क्या होगा उस डायरी में, वो सोचती रही। मायूसी होने लगी थी जब यूं ही उसकी नज़र बाजी की कोने में रखी उस मेज़ पे पड़ी, जिस पे उनकी ज़मीनों का सारे खाता जात पड़े रहते थे। वो तेज़ी से उस तरफ आई थी और ऐन इसी वक्त ही हवेली का आईनी गेट खुलने की आवाज़ आई थी। वो कांप सी गई थी। उसने तेज़ी से खिड़की बंद की। गाड़ी के इंजन का शोर उसके दिल की धड़कनें बढ़ा गया था। वो तेज़ी से पलटी थी और बिल्कुल अचानक ही मेज़ के कोने पे पड़ी एक बहुत गहरे सुर्ख रंग की डायरी ने जैसे उसके कदम जकड़ लिए थे। उसका रंग बेहद अजीब था, बहुत ही अजीब सुर्ख। यही है, उसने खुद से सवाल किया। फिर तेज़ी से हाथ उसे उठाया और दुपट्टे में छुपाती बाहर निकल गई। आज सुबह सुबह ही बारियाल उसे अपने साथ ले आया था। कुछ देर यूं ही गाड़ी सड़कों पे घुमाने के बाद वो शहर से काफी दूर एक कब्रिस्तान की तरफ निकल आए।
باریال نے گاڑی روکی تو اسے حیرت سی ہوئی۔ وہ نیچے اتر کر اس کی طرف آیا تھا۔ لالا، باہر آ جاؤ۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ یہاں؟ یہاں کیوں؟ نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ باہر تو آؤ یار، بتاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لالا نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی سے اتر آئی۔ دل اور شور مچانے لگا تھا۔ وہ خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ باریال کی ذرا سی توجہ اسے جس قدر خوشی دیتی تھی، آج اس خوشی کا احساس مکمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ ایسا تھا جو اس خوشی پہ درد کو حاوی کر رہا تھا۔ ولی، بتائیں پلیز۔ خاردار جھاڑیوں سے خود کو بچاتی وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے پیچھے چلتی، بار بار اسے پکار بھی لیتی، لیکن باریال مسلسل اسے جیسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے احتیاط سے اسے آگے بڑھاتا رہا تھا۔ ایک جگہ پہ آ کے اسے دھیرے سے لالا کا ہاتھ چھوڑا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ لالا اس کے پیچھے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کا جائزہ حیران سا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ یہ جگہ قدرے کھلی تھی۔ برگد کا گھنا درخت دور دور تک چھایا غرور سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ تھوڑی دور جا کر باریال رک گیا تھا۔ لالا ابھی بھی ارد گرد کا جائزہ لینے میں بزی تھی۔ ادھر آؤ لالا۔ اس نے لالا کا بازو تھامتے ہوئے اسے نرمی سے آگے کیا تھا۔ یہ کچی تازہ قبر تھی جس پہ پانی سے تازہ چھڑکاؤ کیا گیا تھا اور اس پہ بکھرے تر و تازہ گلاب کی پتیوں کی مہک ساری فضا کو معطر کر رہی تھی۔ لالا کا دل بے اختیار سا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے ولی؟ وہ پریشان سی پیچھے ہٹتی اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ باریال نے نرمی سے آ کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور پھر اسے قبر کے قریب لے گیا۔ لالا، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے بھی ساتھ بیٹھنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ دادو؟ اس کے اگلے لفظ پہ لالا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر بے یقینی تھی کہ باریال نظریں نہ ملا سکا تھا۔ دادو اس دنیا میں نہیں رہی؟ اس نے بہت مشکل سے جملہ مکمل کیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی لالا بے اختیار ہی زمین پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ ہاتھ پہ مضبوط گرفت اور سخت ہوئی تھی۔ دادو، اس کا لہجہ درد سے پر تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اس گیلی کچی قبر پہ جمائے اور جیسے ہی اس کی مٹی کو محسوس کر کے یقین کیا کہ وہ واقعی دادو کی قبر ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ باریال نے اسے خود میں سمو لیا تھا۔ اس کا نازک سراپا کپ کپا رہا تھا۔ وہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ باریال نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ دل بھر کے رو لے، سارا درد، سارا غبار نکل جائے۔ آنسو من کا میل اتار لیتے ہیں، ہر بوجھ دھو ڈالتے ہیں، روح تک شفاف ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی لالا کو رونے دیا تھا، اسے چپ کرانے کی کوشش نہ کی تھی۔ شابیز ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ حد ہوتی ہے بے خود غرضی کی۔ جب سے باریال نے انہیں بتایا تھا کہ دادو کی ڈیتھ ان کے شادی کے تیسرے دن ہی ہوئی تھی اور شاویز نے اسے اور لالا کو اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، وہ مسلسل شاویز کو سنائی جا رہی تھی۔ باریال نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ گھر بھی چھوڑ کے جا چکے ہیں، کہاں یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اسے لالا سے واقعی جان چھڑانا تھی، سو وہ چلا گیا۔ باریال نے تاسف بھرے لہجے میں کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں لالا سو رہی تھی ویسے بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے اس طرح کی بات کا ایک دم سے سامنے آ جانا اسے بری طرح توڑ گیا تھا۔ دادوں میں اس کی جان بستی تھی اور وہ اتنی بدنصیب کہ ان کے آخری دیدار سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ لالا تو سنبھل ہی جائے گی، وقت بہت پیارے مرہم رکھ دیتا ہے زخموں پہ، لیکن شاویز، اسے اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرے گا، دیکھ لینا تم، وہ غصے سے بولی۔ اچھا آپ تو اتنا سٹریس نہ لیں اب۔ وہ اٹھ کر ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلا گیا۔ کیسے نہ لوں، ساری عمر اب لالا بیچاری کو صبر مشکل ہو جائے گا، اللہ پاک نہ جانے اس پھول سے لڑکی کی یہ آزمائشیں کب ختم کرے گا۔ وہ فکر مند تھیں۔ باریال مسکرا دیا۔ آپ ہیں نا لالا کے ساتھ، انشاءاللہ جلدی سنبھل جائے گی۔ اس کے لہجے میں ماں کے لیے غرور تھا۔ انشاءاللہ، انہوں نے سادہ لیکن پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ گل مینا کے کالج جانے کے بعد اس نے احتیاط سے دروازہ لاک کیا اور اپنے بیڈ پہ آ گئی۔ اپنی طرف والی سائڈ ٹیبل کے پہلے دراز کا لاک کھول کر اس نے وہ سرخ ڈائری نکال لی۔
جو اس نے باجی کی میز سے اٹھائی تھی۔ یہ کسی بھی طرح کی کتاب ہو سکتی تھی، شاید زمینوں کا کھاتا، الیکشن کا حساب کتاب، یا پھر شاید واقعی اپنے سینے میں چھپائے بہت سے راز۔ اس کتاب کا رنگ بہت عجیب سرخ تھا، جیسے خون سے اسے رنگا گیا ہو، بے حد سرخ، لال سی۔ یا اللہ پاک میری مدد فرما، میں جاننا چاہتی ہوں آخر کیا ہے جو اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی نظروں سے اوجھل ہے۔ بے شک تو مددگار ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا کی تھی، پھر کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے درود پاک کا ورد کیا اور دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے وہ ڈائری کھول دی تھی۔ پہلے چند صفحات زمینوں کے حساب کتاب سے بھرے تھے، جن میں مختلف علاقوں میں زمین کے تمام رقبوں کی تفصیلات تھیں اور ان کی مالیت وغیرہ کا حساب کتاب۔ اس نے جو سوچ کے یہ ڈائری اٹھائی تھی ویسا کچھ نہ تھا۔ اس نے غلط ڈائری اٹھا لی تھی۔ وہ بددلی سے صفحات پلٹنے لگی، تبھی اس کی نظر ایک سرخ رنگ کے مارکر سے لکھی عبارت پہ جمی تھی: پہلا خون۔ اس کا جسم کانپ گیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اس صفحے کو 2 انگلیوں میں تھاما تھا اور پھر ڈرتے ڈرتے صفحہ الٹ دیا تھا۔ اس نے غلط کتاب نہیں اٹھائی تھی، وہ وہی سرخ ڈائری تھی جس کے بارے میں اللہ لوک نے بتایا تھا۔ داستان شروع ہوئی تھی۔ لال حویلی دلہن کی طرح سجائی گئی تھی۔ زریاب علی خان کے خاندان میں پہلی لڑکی کی شادی تھی۔ ایک روایت ٹوٹنے جا رہی تھی۔ نگین پہلی لڑکی تھی جو برادری سے باہر خوشیاں تلاشنے جا رہی تھی، اور اسی لیے زریاب لالا نے اس کی شادمانی میں کوئی کسر نہیں رہنے دی تھی۔ آج ہر آنکھ رشک سے دیکھ رہی تھی لال حویلی کو۔ زریاب ولی خان ویسے بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ پاک نے انہیں اچھی شخصیت کے ساتھ بلند کردار و اخلاق سے بھی نوازا تھا، تبھی وہ اپنے علاقے کے ہر دل عزیز سردار مانے جاتے تھے۔ بارات آ چکی تھی، ہر طرف شور و غل سا مچ گیا تھا۔ بارات میں شامل دولہے کے دوستوں نے نکاح کے فوراً بعد ہوائی فائرنگ شروع کر دی تھی، اوپر سے لڑکیوں کا ہلہ گلا۔ نگین کا سر چکرانے لگا تھا۔ اس نے مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے، پھر بھی آواز کم نہ ہوئی تھی۔ سامنے ہی گلابی فراک پہنے سبین جھوم جھوم کے ناچے جا رہی تھی سہیلیوں کے نرغے میں۔ اس نے محبت بھری نگاہ بہن پہ ڈالی تھی اور پھر بالکل غیر ارادی طور پہ اس کی نگاہ سامنے چھت کے دور ویران کونے میں پڑی تھی۔ اس طرف گرل لگنی تھی، لیکن ابھی یہ کام ملتوی تھا۔ اسے وہاں ہیولا سا دکھائی دیا۔ اس نے غور کیا، وہ واقعی کوئی آدمی تھا، اور اس کے ہاتھ میں تھمی وہ لمبی نال۔ کیا بدرگاہ ہے کوئی؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرف کسی بھی مرد کو آنے کی اجازت نہ تھی، اور وہ تو بالکل سامنے کونے پہ اس قدر اونچائی سے سب صاف دیکھ سکتا تھا۔ پھر یہ کون؟ وہ سوچے گئی۔ فائرنگ کی آواز تیز ہوئی تھی۔ اس شادی کو یادگار بنا دو۔ لوگ صدیوں تک لال حویلی کی اس شادی کو بھول نہ پائے۔ باتیں وہی تھیں، لیکن سہراب علی خان کا لہجہ اور انداز بالکل اب کی بار نیا تھا۔ مطلب جو اس نے سنا تھا وہ سچ تھا، لیکن جو اس نے اس وقت خوشی کے عالم میں سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور بھاری گھیرا سنبھالتی تیزی سے اس طرف بھاگی تھی، تبھی سامنے ناچتی لڑکیوں سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ نگی! سبین تیزی سے اس طرف آئی تھی۔ کیا ہوا آپ کو نگی؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ وہ عیسیٰ! سبین عیسیٰ کو مار دے گا! وہ تڑپی۔ کون؟ کون مار دے گا؟ سبین کا دل ڈوب کے ابھرا۔ لالا! سہراب لالا! توبہ کریں نگی، کیا کہہ رہی ہیں؟ تبھی فائرنگ کی تیز آواز میں ایک چیخ سی گونجی تھی۔ بہن کے بازو تھامتی تڑپی نگی کے ہاتھ ایک دم سے پتھر کے ہوئے تھے، اور وہ کسی لاش کی طرح بے دم ہوتی زمین پہ گرتی چلی گئی تھی۔ دولہے کو گولی لگ گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں طوفان سا اٹھا تھا۔ ہوائی فائر لگ گیا بیچارے کو۔ خوشی پہ ایک دم ترس، افسوس اور دکھ کا ماحول غالب آنے لگا تھا۔ سبین نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے نگین کو دیکھا تھا، جو اب چلاتے ہوئے اپنے ہی بدن آپ ہی زیور نوچ رہی تھی۔ وہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا جب دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران سا وقت دیکھتا دروازے کی طرف آیا تھا۔ دروازہ دوسری بار بجایا گیا تھا، اور اس بار دستک کافی تیز بھی تھی۔
उसने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े फर्द को देख के उसकी हैरत दो चंद हुई थी। तुम इस वक्त? वो अपनी हैरत छुपा नहीं सका था, ना ही उसने कोई कोशिश की थी छुपाने की। अमन मुंह बनाते हुए उसे एक तरफ तकरीबन धकेलती अंदर आ गई। जब आओ नवाबजादे मिलते ही नहीं, सोचा इस वक्त तो लाजमी घेर लूंगी। वो बेफिक्री से डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई और बेतकल्लुफी से एक कुर्सी संभाल ली। हाँ, तो नया नया बिजनेस है, तुम जानती हो अच्छी तरह मेरा क्या काम है। कम ऑन बारी। हाँ, तो किसी भी मकसद का मतलब ये तो नहीं कि बंदा अपने दूसरे फराइज भूल ही जाए। उससे सामने पड़े बास्केट से एक सेब उठाया। मसलन कौन सा फर्ज भूल गया? वो अब आस्तीनें फोल्ड करता ओपन किचन की तरफ आ गया। तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़ेगा, एक घर है तुम्हारा। एक माँ जो सारा दिन अकेली होती है, और वो उसे गिनवा रही थी। और वो अब चाय बना रहा था। और एक अदद लड़की भी है जो जल्द या बदेर तुम्हारे फ्राइज में आने ही वाली है। उसने बगौर बारियाल पे नजरें गाड़ते हुए आखिरी बात कही थी। बारियाल के चलते हाथ एक पल के लिए रुके थे। तुम्हें नहीं लगता वो लड़की जबरदस्ती अपनी जिम्मेदारी इस बेचारे पे डाल रही है? उसने अमन की तरफ देखे बगैर कहा था। बिल्कुल नहीं, मैं ख्वाबों पर यकीन रखने वाली लड़की हूँ। उसके ये लहजे में एतमाद था। एक तरफा ख्वाब जब टूटते हैं तो इंसान को भी तोड़ देते हैं, सो इन ख्वाबों से खुद को आज़ाद ही रखें तो बेहतर है। चाय निकालते हुए उसने अमन को जैसे समझाया था। तो इशू क्या है? तुम भी तो सिंगल ही हो। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम किसी के साथ कमिटेड नहीं हो, तो फिर मैं क्यों नहीं? वो उठकर उसके पास आई थी। वली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे जगा दिया होता। लाला बिल्कुल अचानक वहां आई थी। अमन उसकी आवाज पे यूं झटका खा के मुड़ी थी जैसे 100 वॉट का झटका लगा हो। तुम आराम करो, मैं आदी हूँ, बना लेता हूँ, कभी कभी तुम्हारे लिए भी ला रहा था। उसे देखते ही बारियाल के चेहरे पे खिलती मुस्कुराहट अमन का दिल धड़का धड़का गई थी। ये कौन है बारी? वो खुद पे जब्त खोते हुए लब को चलते हुए बोली थी। लाला भी उसे देख चुकी थी, फौरन सलाम किया था, जिसे उसने कोई लिफ्ट नहीं करवाई थी। क्या हो गया? बारियाल उसे एकदम हार्श होता देख के हैरान सा उसकी तरफ पलटा। मेरी बात का जवाब दो बारी, ये कौन है और तुम्हें वली क्यों कह रही है? ये क्या ड्रामा है? डोंट बी हार्श अमन, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, और ये बात मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ। ओह वाह, मेरे लिए तो इतने सख्त रूल्स, और खुद घर में एक खूबसूरत नौजवान लड़की के साथ मौजूद हैं। मौसूफ तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये दीदी कहाँ हैं? जरूर घर पे नहीं होंगी, तभी इस गलीज लड़की ने तुम्हें माइल कर लिया अपनी तरफ। अमन, बारियाल धाड़ा था। कमजोर सी लाला कांप के पीछे स्लैब के साथ जा लगी थी। अमन अलबत्ता अब भी वैसे ही तन के खड़ी थी। ये मेरी बीवी है, और अब अगर इसके बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहादत की उंगली से उसे वार्न करता उसने लाला की कमर के गिर्द बाजू फैलाया था। जात की पस्ती में गिरती लाला को जैसे किसी फरिश्ते ने उठाकर बुलंदी पे पहुंचा दिया था। उसकी रूह तक में सुकून उतर गया था। तुम तुम डैड से ही कहते हैं। तुम लोग होते ही गिलाजत का ढेर हो, अपने जैसों को ही पसंद कर सकते हो। शट अप अमन, जस्ट शट अप। बारियाल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी बारी, तुम बहुत पछताओगे, बहुत ज्यादा। अमन का बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी लाला का खून चूस ले। तुम जानती हो अमन, बारियाल अल्लाह के बाद किसी से नहीं डरता। सो जाओ, जो दिल करे कर लो, लेकिन नाउ गेट लॉस्ट प्लीज। लाला को आराम से टेबल के साथ चेयर पे बिठाते हुए वो इस बार खासी बेमुरवती से अमन से मुखातिब था। अमन ने एक जहरीली निगाह इस कपल पे डाली थी और पर्स उठाती बाहर निकल गई थी। बारियाल ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया था। लम्हों में जैसे जिंदगी अपने मायने खो बैठी थी। रोशनियों से जगमगाती लाल हवेली बख्त की स्याही में डूबती चली गई थी। शादियानों की आवाज एकदम ही सिसकियों और आंसुओं में डूब गई थी। बारात के साथ आने वाली औरतों की चीखों पुकार से जमीन व आसमान लरजने लगे थे। नगीन, उसकी तो हालत और खराब थी। वो तो अपने हवास खो बैठी थी।
اس نے نوچ نوچ کے اپنے سارے گہنے اتار پھینکے تھے، بالوں میں پن ہوا زردار دوپٹہ دور اچھال دیا تھا۔ سبین اسے خود میں سمو سمو کے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ زریاب لالا فوراً اس کے پاس آئے تھے، ان کا اپنا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نگی نگی بچے، انہوں نے بہن کو اپنی مضبوط پناہ میں لیتے ہوئے اسے پکارا۔ نگین نے چونک کر بھائی کو دیکھا۔ لالا لالا سہراب لالا نے، میں نے خود دیکھا انہوں نے، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتاتی ان کی آغوش میں آنکھیں موند گئی۔ زریاب اس کی بات نہیں سمجھ پائے تھے، تبھی اسے اٹھا کر اندر لے آئے تھے۔ باہر کا شور شرابہ اسے مزید نقصان دے سکتا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عیسیٰ کی طرح وہ اپنی بہن کو بھی کھو دیں۔ یہ سب کیا ہو گیا لالا؟ وہ اسے بیڈ پہ لٹا کے مڑی ہی تھی جب سبین اندر آئی تھی۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ ہوائی فائرنگ نہیں کی جائے گی، لیکن سہراب اور عیسیٰ کے دوست، اتنی چھوٹی سی غلطی کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہم سب کو۔ وہ پریشان سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ لیکن آپ ہی تو کچھ اور بھی کہہ رہی تھیں، وہ کھوئے کھو لہجے میں بولی۔ کیا بول رہی تھی؟ زریاب چونکے۔ نہیں کچھ نہیں، بعد میں بات کروں گی، ابھی آپ جائیں، باہر آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے فوراً خود پہ قابو پاتے ہوئے بات سنبھالی تھی۔ تم اس کے ساتھ رہنا، میں کوشش کرتا ہوں صبح تک کسی اچھے ڈاکٹر کا بندوبست ہو سکے۔ اس کا یوں پریشان رہنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، زریاب نے اسے ہدایت کی۔ جی لالا، سبین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ باہر نکل گئے۔ سبین کے چہرے پہ جمی سوچ کی لہریں گہری تھیں۔ وہ مسلسل نگی کے سہراب لالا پہ شک کو سوچے جا رہی تھی۔ آخر اس نے کیا دیکھا یا سنا تھا، اور آخر سہراب لالا ایسا کریں گے ہی کیوں؟ لیکن فی الحال اس کے پاس انتظار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بہن کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر رونے کی آوازوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ سردیوں کی پہلی بارش اس بار اس کے لیے کسی بھی طرح کے جوش سے خالی تھی۔ وہ جو بارش ہوتے ہی سردی کی پرواہ کیے بنا ہی گھنٹوں بارش میں بھی گایا کرتی، آج اتنی تیز بارش میں کھڑکی کھولے بہت بددلی سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ باریال کمرے میں آیا تو اسے یوں دور سے بارش میں گم دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ لگتا ہے تمہیں عام لڑکیوں کی طرح بارش سے عشق نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اپنی اونی شال کندھوں سے اتار کر آہستگی سے اسے اوڑھا دی۔ مضبوط سا حصار بندھا تھا لالا کے گرد، اس نے چادر کے کونوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عشق؟ جہاں پلیدگی پھیل جائے وہاں سے عشق منہ پھیر لیتا ہے ولی۔ عشق ہی بندگی کی طرف موڑ بھی لیتا ہے لالا، اور خطائے عشق کبھی کبھی عشق کی پہلی سیڑھی بھی ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس کے برابر آ ٹھہرا تھا۔ شاید، لیکن مجھے اب کوئی تمنا نہیں رہی اپنے اس بدبودار وجود سے کسی کی بھی زندگی سجانے کی۔ مطلب تم مجھے چھوڑنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کی طرف منہ کرتا کھڑکی سے ٹیک لگا گیا۔ لالا نے اس کی طرف دیکھا۔ خوبصورت گہری نیلی آنکھیں اس پہ جمی تھی، ان میں مسکراہٹ تھی، بے حد اجلی، بے حد شفاف مسکراہٹ۔ وہ نظریں ہٹا نہ سکی۔ اگر ایسا کوئی خیال ہے بھی تمہارا تو سوری، اسے بھول جاؤ، کیونکہ میں نے تمہیں اپنا دوست مانا ہے اور میں اپنے دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ باریال کی آنکھوں کے ساتھ لب بھی مسکرا دیے تھے۔ صبح وہ لڑکی کون تھی؟ لالا نے اچانک سوال کیا۔ باریال اس سوال پہ اسے توجہ سے دیکھنے لگا۔ دوست ہے میری امن، تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، بزنس سے ساتھ میں میرے۔ نہ جانے کیوں وہ وضاحت دینے لگا تھا۔ آپ نے اسے بھی تو چھوڑ دیا میرے لیے، تو بس مجھے بھی چھوڑ دینا آپ اس کے لیے۔ وہ دھیرے سے اس کی چادر اتارتی بیڈ پہ رکھتے ہوئے بولی۔ باریال کچھ دیر اس کا خفا لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آ گیا۔ اس لڑکی کو جانتی ہو؟ اس نے ایک پاؤں زمین پہ رکھتے ہوئے دوسرے گھٹنے کے بل اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بارے میں ویسی کوئی غلط بات کرو گی نا تو تمہیں بھی چھوڑ ہی دوں گا، کیونکہ لالا کی گھنی پلکیں لرزتی اٹھیں۔ یہ میری بیوی بھی ہے، صرف دوست نہیں۔ اس نے لب اس کے ہاتھ پہ دھر دیے تھے۔ لالا کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ باریال نے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ وقت سب ٹھیک کر دے گا لالا، میرا اعتبار کرو۔ اس کی آواز میں یقین تھا۔ لالا اس کے سینے میں سر چھپا کے سسکتی تھی۔ بارش بھی شور مچانے لگی تھی۔
बाजी के खानदान से मुकम्मल मायूस होने के बाद उसने लाला का पता करने का काम शाहिद, जैद और इब्राहिम को सौंपा था। वो जानता था जैद और शाहिद फिर भी काम से जान बचाने वालों में से थे, लेकिन इब्राहिम किसी भी तरह उसका पता चला लेता और दूसरा किसी भी तरह वो ज़िया की कोई बात सोहराब खान या उसके किसी भी कारिंदे तक पहुंचने नहीं देता। इब्राहिम हयात दुनिया में वो आदमी था जिस पे वो आंखें बंद करके एतबार कर सकता था। तभी थक हार कर उसने ये सब काम इब्राहिम के ज़िम्मे लगाया था और खुद भी फूलों की तरह हर जगह पता कर रहा था। इब्राहिम ने सबसे पहले लाला के मोहल्ले वालों से राब्ता किया था और उनसे शाहवेज़ के हवाले से बात की थी। वहाँ से उसे इतनी मालूमात मिली कि अपने किसी दोस्त से ही शाहवेज़ की बहन की शादी तय हुई थी। अब उसे शाहवेज़ के दोस्तों को पता करना था। ये उसके के लिए इतना मुश्किल नहीं था। मोहल्ले के कई लड़के उसके क्लास फेलोज़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी वो शख्स नहीं था जो लाला का नसीब बना था। लेकिन उन्हीं में से एक शख्स ने बताया था कि वो उन्हीं का क्लास फेलो था और अब अपना बिज़नेस चला रहा था। उसका पता मिलते ही इब्राहिम पहले खुद उसके घर पहुंचा था। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला था। वो ऑफिस के लिए निकल चुका था तब इब्राहिम ने उसके ऑफिस का रुख किया था और बारियाल को देखते ही उसे यकगुना इत्मीनान हासिल हुआ था। उसने वापस आकर ज़िया को भी तसल्ली दी थी। लाला अपनी ज़िंदगी में वापस लौट चुकी है, एक मुकम्मल ज़िंदगी जी रही है, अब तुम भी पुरसुकून हो जाओ। इब्राहिम लाला के लिए खुश था। तुम पागल हो? वो जो लाला के बारे में सुनकर बहुत दिल से तैयार होने लगा था, तायराना निगाह आईने पे डालते हुए उसकी बात के जवाब में कहा था। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था जो इब्राहिम को चौंका गया था। मतलब? वो उठ खड़ा हुआ। मतलब साफ है मेरे भाई, वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलटा। लाला की जिंदगी सिर्फ ज़िया ही मुकम्मल कर सकता है और कोई नहीं। उसके कंधे को दबाता वो सीटी बजाता बाहर निकल गया था। इब्राहिम को एहसास हुआ था उसने एक बार फिर गलती कर दी थी। सब कुछ वैसा हुआ था जैसा उन्होंने प्लान किया था। वो लाख इस खानदान का फर्द सही, फिर भी इख्तियारात सारे अभी ज़रियाब लाला के पास थे। आखिरी फैसला उन्हीं का होना था। वो और ज़रियाब एक ही खानदान के थे और उनकी खानदान में बरादरी से बाहर लड़की ली थी, लेकिन कभी इस खानदान की लड़की दी नहीं थी। वो अभी भी इस बात के हक में नहीं थे। एक मर्तबा ये रिवाज चल जाता तो उन्हें सबीन, ओज़गुल सबके लिए राह खुली रखना पड़ती और ज़मीन और जायदाद का हिस्सा अलग गैरों के हाथ जाता। लेकिन बहरहाल किसी भी सूरत वे इस शादी को रोक नहीं पाए थे। ज़रिया बहुत खुश थे और ये बात ज़हर सा उनके अंदर भर रही थी। तभी उन्होंने कुछ और सोचा था। किसी भी तरह उन्होंने इस रस्म को टूटने से रोकना था, वरना सारी उम्र खसारा उनके हाथ ही आना था, आज या कभी नहीं। उनके पास वक्त नहीं था। इसीलिए उन्होंने दौरान खान को समझा दिया था, जैसे ही वो और ईसा के दोस्त फायरिंग शुरू करेंगे, वो फ़ायदा उठा ले मौके का। और केपी के अक्सर इलाकों में शादियों में होने वाली हवाई फायरिंग में ऐसे हादसात होना आम बात थी, तो उनको शक भी नहीं होना था। प्लान बिल्कुल साफ था और किसी को शक नहीं होना था, लेकिन ज़रियाब की बाहों में तड़पती नगीन के अल्फाज से उन्हें झटका सा लगा था। उसे कैसे खबर हुई थी? इतना वाज़ेह उसने सोहराब का नाम लिया था, ये कैसे? उसे अगर शक भी होता तो ज़रूर सिर्फ शक ज़ाहिर करती, लेकिन उसके लहजे से साफ ज़ाहिर था वो सब जानती थी। उसे पता था सोहराब ने ही सब कुछ किया है, लेकिन कैसे? वो लब कुचलते सोचे गए। अब हालात दूसरी डिग्री पे चल पड़े थे। पहले वो बहुत कुछ खुफिया तौर पे करना चाहते थे, प्लान बन रहे थे, लेकिन अब अभी सिर्फ वो जानते थे या उनकी वो लाल डायरी, जिसमें वो अपना लाहा अमल तय तय करते थे। लेकिन उन्हें अब जो भी करना था खुल के करना था। वो नगीन के सामने आ चुके थे। किस तरह वो खुद भी नहीं जानते थे, लेकिन बहरहाल ये हो चुका था। वो उस दिन सारा दिन नगीन के इर्द-गिर्द ही रहे। उसकी हालत ख़राब थी। दवाओं के ज़ेरे असर उसे नींद में रखा गया था। वो और ज़रियाब मिलकर ईसा की तदफ़ीन में मसरूफ़ रहे थे और बिल्कुल सगे भाइयों की तरह उसकी फ़ैमिली को सपोर्ट किया था। और तीसरे दिन ही मौका मिलते ही उन्होंने निग्गी को जा लिया था। क्या देखा तुमने? कमज़ोर सी निग्गी उन्हें कमरे में आता और कुंडी लगाता देखकर बेड से नीचे उतरी थी। सोहराब तीर की सी तेज़ी से उसके पास आया था और उसको बालों से पकड़कर दीवार से लगा दिया था। नफ़रत की तेज़ लहर नगीन के दिल में जागी थी। सब, सब देख और सुन चुकी हूँ। आपकी और दौरान की एक-एक हरकत, एक-एक हरकत। सारा खौफ एक लम्हे में हवा हुआ था।
سہراب کی گرفت اور سخت ہوئی تھی، نگی کے بال اکھڑنے لگے تھے۔ اور بھی بہت کچھ ہے نا بتانے کو، جاننا چاہو گی؟ اس نے اسے دیوار سے لگاتے ہوئے کمینگی سے کہا۔ نہیں، اب صرف بتانا چاہوں گی، اور بتاؤں گی پوری دنیا کو، زریاب لالا کو، سب کو، وہ نفرت سے بولی۔ تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ زریاب، ولی، کچھ بھی نہیں؟ وہ اس کا منہ دبوچتے ہوئے کمینگی سے مسکرائے تھے۔ اور وہ ننھی پری سبین، اس کا بھی ڈر نہیں رہا تمہیں؟ اور نگین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ چلو، تمہیں یہی خوشی ہے تو ایسا ہی صحیح، سوچتا ہوں پھر کچھ۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے وہ کہا لگاتے ہوئے واپس پلٹ گئے تھے۔ نگین کو موت کی سردی لپیٹنے لگی تھی، خوف سے اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ لالا جس قدر اچانک اس کی زندگی میں آئی تھی، اسی قدر تیزی سے وہ اسے اپنے دل کے قریب تر محسوس ہوئی، اور یہ ایک بات جہاں اسے مطمئن کر دیتی وہیں پریشان بھی۔ جو کچھ بھی تھا، لالا کے ساتھ ہونے والا حادثہ ایک مکمل سچائی تھا۔ اس نے بے شک اس کی عزت بچانے کے لیے اس سے شادی کر لی تھی، لیکن ابھی اس معاملے میں وہ 1% بھی کلیئر نہیں تھا کہ کیا وہ واقعی اب اس کے حقوق میں آ چکی تھی کہ نہیں۔ دوسری طرف امن کا ایک دم سے ایسا ہارش رویہ، وہ ایک بار پھر کسی بھی طرح کی انتقامی کارروائی کر سکتی تھی۔ ایسے میں وہ آنے والے دنوں کے لیے کوئی دوسری ٹینشن نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ آج اس نے آفس کا کام جلدی نمٹا کر صوفی صاحب کے گھر کی راہ لی تھی۔ صوفی صاحب اس کے استاد بھی تھے، اور زندگی میں جب بھی اسے کوئی مشکل ہوئی تھی انہوں نے ہمیشہ انہیں صحیح راستہ دکھایا تھا۔ اسے امید تھی اس بات میں بھی وہ اس کی مدد کر سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے صوفی صاحب بیٹھک میں ہی موجود تھے اور تھے بھی اکیلے۔ وہ کافی ریلیکس ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی مسکراہٹ ان کے لب چھو گئی تھی۔ وہ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم صوفی انکل۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے گلے لگ گیا تھا۔ بہت دیر کی، مہرباں آتے آتے۔ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ آپ کی یاد لے آئی صوفی انکل۔ ایک استاد کو اپنا قابل شاگرد کبھی نہیں بھولتا، وہ اس کا وارث سے ہوتا ہے۔ استاد کو ساری امیدیں اسی سے ہوتی ہیں، انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ وہ ادب سے نظریں جھکا گیا تھا۔ اچھا کہا صوفی انکل، بس ادب رہا آپ کا، یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اس کی آواز میں عاجزی تھی۔ ادب ہی کاملیت کی پہلی سیڑھی ہے بیٹا، پھر چاہے عشق ہو، محبت سے یا کوئی بھی رشتہ، اسے مکمل یہی صفت کرتی ہے۔ بے شک، وہ مسکرایا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا لوگے؟ قہوہ کہوں تمہاری خالہ کو؟ نہیں نہیں انکل، بس مجھے آپ سے ایک مدد چاہیے تھی، ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ یا اللہ خیر! صوفی صاحب فوراً پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا باریال؟ سب خیریت؟ انہوں نے فوراً استفسار کیا۔ باریال انہیں آہستگی سے سارا معاملہ بتانے لگا تھا۔ سارا واقعہ سنتے سنتے جہاں صوفی صاحب پہلے اداس ہونے لگے، وہیں باریال کا فیصلہ جان کے پرسکون بھی۔ انہوں نے اٹھ کر بیٹھک کا بیرونی دروازہ بند کر دیا تھا اور لائٹ آن کرتے ہوئے واپس اپنی کرسی پہ آ گئے۔ باریال اب خاموشی سے ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ زنا ایک ناسور ہے۔ آج کے دور میں اس پھیلتی بیماری کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے، اور اگر کچھ لوگ قرآن کے قریب ہیں بھی تو ان میں اکثر اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو لوگوں کی فلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اسلام کا قرب ہی اس ناسور کا علاج ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے، اور اس میں پھر جنس کا مسئلہ خاصا گمبھیر۔ لڑکیاں لڑکوں پہ نہ صرف آبادی بلکہ لیاقت و محنت میں بھی بہت آگے بڑھ گئی ہیں، اور ایسے میں آزادی کا مطلب بالکل الٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ کہیں مرد اپنی حدود یاد رکھتا ہے تو عورت پار کر جاتی ہے، عورت یاد رکھتی ہے تو مرد پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ ناجائز بندھن رکھنے کے لیے تو رب سے نہیں ڈرتے، لیکن دوسری شادی کا سوچتے ہی بیوی، فیملی اور عزت کا ڈر لگ جاتا ہے، جبکہ یہ شریعت ہے۔ آج پہلے ہمارے علاقے میں دیکھ لو، ایک ایک گھر میں کتنی لڑکیاں ماں باپ کی چوکھٹ پہ بالوں میں چاندی اتار بیٹھی ہیں۔ اچھے کھاتے پیتے مرد ہیں خاندان میں، الحمدللہ ہر طرح سے انصاف کر سکتے ہیں، لیکن پوری نظر ڈال لیں گے، پناہ نہیں دیں گے۔ لیکن زنا بالجبر بالکل الگ چیز ہے۔ اس میں تو صبر کرنے والیوں کے لیے بہت اجر ہے، جو واویلا نہ کریں اور پردہ کر لیں، اور آگے کے لیے توبہ کریں اور اپنا حصار کریں۔
اسلام کی تاریخ میں یہ ایسے واقعات ہیں جو ایسے ہی کالے کرتوتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو ہمیشہ اس چیز کا معاملہ پیش رہا اور اسی لیے اس معاملے میں قرآن کی تعلیمات بھی بہت واضح ہیں۔ شام اور فلسطین اور کشمیر کی بیٹیوں کی حالت زار سے کون واقف نہیں؟ ان حالات میں ان کو عزت دے کر اپنا لینا ہی انسانیت ہے۔ لیکن کچھ روایات ہیں، علماء اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ ان حالات میں اگر میاں بیوی کے درمیان فاصلہ رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، ان عورتوں کے لیے اجر اور عظیم اجر کا وعدہ ہے جو اس آزمائش میں صبر کرتی ہیں اور واویلا نہیں کرتی۔ بیٹی کو حوصلہ دو۔ اور صوفی صاحب بچہ؟ لالا بالکل بھی بچہ نہیں چاہتی۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے قبول کیا کہ اس سے زنا ہوا ہے اور وہ حاملہ بھی ہو چکی ہے۔ میری بات غور سے سنو، زنا ہوا ہے مطلب گناہ کبیر سرزد ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جائے اور بچے کو جنم دینے کے بعد آئے۔ تب وہ عورت بچے کے جنم تک نہ آئی اور جب آئی تو بچہ گود میں تھا۔ وہ اب بھی سزا چاہتی تھی تاکہ آخر کے عذاب سے بچ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے 2 سال تک دودھ پلاؤ پھر آنا۔ بالآخر 2 سال بعد وہ لوٹی اور سزا پوری کی گئی۔ بچہ جائز ناجائز نہیں ہوتا، وہ اب انسانی جان ہے اور انسانی جان کی اسلام میں کیا اہمیت ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ پھر ہمارے قانون میں تو ایسی عورت سے مکمل شادی بالکل جائز ہے اور اس بچے کا ابارشن کرانا بھی، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لالا گنہگار نہیں ہے، وہ دوسری والی عورت ہے جس پر ظلم ہوا، اس کے لیے اجر ہے، اور اگر وہ اس بچے کو بھی پیدا کرتی ہے تو ایک جان بچانے کا ثواب بھی۔ اب تم کس طرح اسے سمجھاتے ہو یہ تم پر منحصر ہے۔ بہرحال کا تنا تنا وجود کچھ ہلکا ہوا تھا، وہ اب بالکل ریلیکس محسوس کر رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے بہرحال تم نے عام مردوں سے ہٹ کر سوچا اور کیا۔ میں کہاں صوفی انکل، یہ تو بس اللہ پاک کا حکم تھا، بس دعا کریں لالا سنبھل جائے۔ تم جیسا مہربان ساتھ ہو تو سنبھل ہی جائے گی، بس اپنا ظرف بڑا رکھنا بچے۔ انشاءاللہ۔ اس نے ادب سے سر جھکایا تھا۔ صوفی صاحب مسکرا دیے تھے۔